अरबी पढ़ाना। अस्सलाम वालेकुम। ये दुरूसुल लुगा का कौन सा आपका सबक चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। दुरूसुल लुगा का कौन सा सबक चल रहा है? सफ़ा नंबर अगर कोई ये वाली किताब दुरूसुल लुगा अल अरबिया, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अद्दर्स राबे आशर 14वां सबक खोल लें, इसको मुख्तसर पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह शेख आपको पढ़ाएंगे आगे। ऐसे इस्तिफादे के लिए पढ़ते हैं ताकि अद्दर्स राबे आशर सफ़ा नंबर 74, सफ़ा नंबर 74 अद्दर्स राबे आशर। ये दो बंदों का आपस में कलाम है। अल-फित्यतु अस्सलामु अलैकुम। फितिया कहते हैं नौजवानों को। फतन की जमा है फितिया। अल-फितिया तो बहुत सारे नौजवान, उन्होंने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम। खोल लिया सबने? अल-फित आज सीरत शेख अभी तक पहुंचे नहीं और नहीं आ रहे आज, तो उसकी जगह अरबी की क्लास ले रहे हैं। या कोई और आपने सवाल करना है अरबी के बारे में तो कर सकते हैं, या ये वाला सबक पढ़ रहे हैं। अगर अरबी के हवाले से या कोई सवाल है या सवाल कर लें, या फिर इसका ये सबक पढ़ते हैं अर्राबे आशर। जी वो पढ़ाते रहेंगे, वो चलता रहेगा। आज इस्तिफादे के लिए पढ़ रहे हैं, इस्तिफादा कर रहे हैं अरबी में, तो दोबारा आपको ये शेख पढ़ाएंगे जिस तरह उसी तरतीब के साथ। लेसन 13 का पेज कौन सा है जहां से पढ़ना है? लेसन 13 कितना बाकी है बताएं? कहां से पढ़ना है? सफा नंबर 66।
چلے صفحہ نمبر 66 سے پڑھتے ہیں، سب سے ٹاپ پہ جو اکتب جمع الکلمات العاتیہ، صفحہ نمبر 66 اکتب جمع الکلمات العاتیہ، یعنی یہ نیچے کلمات ہیں ان کی جمع لکھیں، یہ مفرد ہے ان کی جمع لکھنی ہے۔ تو کبیرن کی کیا جمع ہوگی؟ کبیرن، سب نے کھول لیا صفحہ نمبر 66، یہ جو ٹاپ پہ جو تمرین نمبر 61، کبیرن کی جمع کبیرون بھی آئے گی اور کبارن بھی، کبیرون اور کبارن۔ کبیرون کون سی جمع ہوگی؟ جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم۔ اور کبارن کون سی جمع ہوگی؟ جمع مکسر، جمع مکسر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی جمع مذکر سالم کیوں بولتے ہیں اس کو؟ یعنی کبیرون اور کبار میں فرق کیا ہے؟ کبیرون اور کبار میں فرق کیا ہے؟ ایک جمع مذکر سالم ہے اور ایک جمع مکسر ہے۔ سالم اس کو بولتے ہیں سلامت سے ہے، جس کے واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کبیرون جب ہم کہیں گے تو واو اور نون اسی کبیر کے آگے لگا دیں گے، تو کبیر جو واحد کا صیغہ ہے یہ سالم ہے، سلامت ہے، یعنی ٹوٹے گا نہیں۔ اور مکسر بولتے ہیں ٹوٹا ہوا، یعنی جب ہم اس کو توڑیں گے کہ بار ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بیچ میں الف بھی آ رہا ہے، تو یہ اصلی جو واحد کی جو اصلی حالت ہے یہ ٹوٹ گئی ہے، اسی لیے اس کو مکسر کہتے ہیں کبارن۔ اسی طرح مسلمون، مسلم کی جمع کیا آئے گی؟ جمع مذکر سالم، مسلم کی کیا ہوگی؟ مسلمون، جمع مسلمون۔ اس طرح رجلن، رجلن کی جمع کیا ہوگی؟ رجالن، رجلن رجالن۔ اس طرح ابن کی جمع کیا ہوگی؟ ابن کی جمع آبا۔ اسی طرح ضعیف ابن کی جمع آبا اور بنون بھی آتی ہے، بنون، جس طرح قرآن میں ہے المال والبنون، المال والبنون، بنون جو ہے ابن کی جمع ہے، اور بنون جو ہے یہ جمع سالم ہے۔ ضعیفن کی کیا جمع ہے؟ ضعیفن۔ ضعیفن کی کیا جمع ہے؟ ضیوف، ضعیفن ضیوف، جمع مکسر۔ فتن کی کیا جمع ہے؟ فتن، اور فتن کا معنی کیا ہے؟ یہ کسی نے لکھا ضعیفون نہیں، ضعیف کی جمع ضیوف ہی آتی ہے، ضعیفون نہیں آتی۔ فتن کی کیا جمع ہے؟ فتیہ، فتن کی جمع فتیہ۔ فتیہ کہیں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، فتیتن۔ جیسے قرآن میں ہے انہم فتیتن آمنوا بربہم، سورہ کہف میں۔ حاجن کی کیا جمع ہے؟ حاجن۔ حاجن کی جمع حجاج، یا حاجون بھی آتی ہے، حاجون جمع مذکر سالم۔ اخن کی کیا جمع ہے؟ اخن کی کیا جمع ہے؟ اخوہ، اخن کی جمع اخوہ۔ اسی طرح اخون بھی آتی ہے۔ صغیرن کی کیا جمع ہے؟ صغیرن۔ صغار اور صغیرون، صغار اور
صغیرون. طویل کی کیا جمع ہے؟ طویلون. اور طوال بھی آتی ہے، طوال. غنی کی جمع کیا ہے؟ غنی. اغنیاء اور غنیون. غنی کی جمع اغنیاء اور غنیون. فقیر کی جمع کیا ہے؟ فقراء اور فقیرون. آگے الکلمات الجدیدہ. اس سبق میں جو نئے کلمات ہیں جو پیچھے نہیں گزرے. الحقل. الحق کس کو بولتے ہیں؟ کھیت کو. اس کی جمع کیا ہے؟ حقول. الحقل کھیت، اور حقول اس کی جمع ہے بہت سارے کھیت. الناس یہ بھی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ الناس. اور اس کا معنی ہے لوگ، بہت سارے لوگ، ان کو بولتے ہیں ناس. ناسن کس کی جمع ہے؟ ناسن انسان کی جمع ہے. ناسن انسان کی جمع ہے. انسان کی جمع کیا ہے؟ ناسن یا الناسو. یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. القریہ. قریہ کس کو بولتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے؟ ناس کا سنگولر ہے انسان، جس طرح نساء کا سنگولر امرأتن ہے، اسی طرح ناس کا واحد کیا ہے؟ انسان. امرأتن سے نساء جس طرح آتا ہے، اسی طرح انسان ان سے ناس آتا ہے. القریہ. القریہ کا مطلب ہے بستی. اس کی جمع کیا آئے گی؟ اس کی جمع ہے قرا. قرا. قریۃن کی جمع ہے قرا، بستی. ضعیفن ضیوف، مہمان. الشیخ. شیخ کس کو بولتے ہیں؟ عالم کو یا استاد کو. اسی طرح شیخ کسی بڑے آدمی کو بھی بولتے ہیں جو بوڑھا ہو. شیخ. جیسا قرآن میں ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. ہمارے والد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. ہمارے والد جو بڑے شیخ ہیں، یعنی عمر میں بڑے آدمی ہیں. عمر میں جو بڑا آدمی ہے اس کو بھی شیخ بولتے ہیں. اور اسی طرح الشیخ عالم کو بھی بولتے ہیں، جس طرح مولانا ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کے الشیخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. المطعم کس کو بولتے ہیں؟ ہوٹل کو. مطعم طعام سے ہے جہاں کھانا کھایا جاتا ہے، ریسٹورنٹ. المدرسۃ الابتدائیہ اسکول. المدرسۃ الابتدائیہ پرائمری اسکول. مولانا کا مطلب ہے ہمارے مولا. یہ احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کو الشیخ استعمال کرتے ہیں یا فضیلت الشیخ. المدرسۃ الابتدائیہ پرائمری اسکول. یہ مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی مددگار ہے. اسی طرح مولا اس کو بھی بولتے ہیں جو نگران ہو، یعنی آپ کا نگران ہو. جس طرح ایک مولا ہوتا ہے اور اس کا غلام ہوتا ہے، غلام اپنے اس کو مولا بولتا ہے. تو بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک مددگار ہے.
सलासी मजरद के अबवाब का मुज़ाकरा। कितने अबवाब हैं? 6 अबवाब हैं। सबसे पहला बाब है ज़राबा यज़रिबु, बाब ज़राबा यज़रिबु। दूसरा बाब है बाब नसरा यंसुरु। इसी तरह तीसरा है बाब जलसा यजीसु। चौथा है फतह यफ्तहु। इस तरह पांचवा बाब है हसीबा यहसिबु। और छठा बाब कारमा यकरुमु यशरुफा यशरुफु। यानी पहला बाब ज़राबा यज़रिबु, जिसके मुज़ारे में, मुज़ारे के तीसरे हर्फ में आइन कलिमे में ज़ेर आता हो, यज़रिबु। यानी सबको हम फा आइन और लाम पर क़यास करेंगे और इसके मुताबिक फ़अला यफ़इलु ज़रबा यज़रिबु, ये एक वजन है। अब जितने भी अबवाब इस वजन पर आएंगे वो इस बाब से ताल्लुक रखते होंगे, बाब ज़रबा यज़रिबु। हुकूल का माना है खेत, जैसे गांव में खेत होते हैं जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां उगती हैं, इसको हक़ल बोलते हैं अरबी में। और इसकी जमा है हुकूल। और कोई सवाल हो तो? वजन का माना यह है जैसे हम बराबर करते हैं, वजन एक दूसरे के बराबर होता है। तो जब हम इन अल्फाज को देखते हैं तो इसके बराबर होते हैं दोनों। जैसे ये फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़इलु। अब देखें ज़रबा यज़रिबु। अब देखें हरकात दोनों की बराबर हैं, यानी हरकात दोनों की बराबर है। पहले ऊपर ज़बर है, इसको हम फा कलिमा है, ये ज़ाद, ये ज़ाद फा कलिमा, ये रा आइन कलिमा और लाम ये बा लाम कलिमा। तो दोनों में देखें बराबर है, ज़रबा फ़अला, दोनों की हरकात बराबर हैं। इसी तरह यफ़इलु यज़रिबु, यज़रिबु, ये मुज़ारे के लिए या, और ये यज़रिबु ये फा कलिमा ज़ाद। इसी तरह रा जो है आइन कलिमा और बा लाम कलिमा। तो देखिए दोनों में हरकात जब लगाएंगे तो ये वजन बराबर आएगा। इसको सर्फ में वजन बोलते हैं। इसको वजन बोलते हैं सर्फ में, यानी दोनों जब बराबर होंगे तो इनका वजन बराबर होगा। जैसे हम वजन करते हैं तो दोनों साइड बराबर होती है, इसी तरह जो इसके बराबर आ जाए वो इसके वजन पर होता है। नसरा यंसुरु ये एक वजन है। इसी तरह दाखला यदखुलु, दाखला नसरा के वजन पर है, इसके साथ हरकात बराबर है। यदखुलु यंसुरु के वजन पर बराबर है।
تو ہم کہیں گے دخل یدخل باب نصر ینصر سے ہے. طرح جلسہ یجلسو یہ باب ضربہ یضرب سے ہے. کیوں؟ دونوں کی حرکات کا وزن برابر ہے. یعنی جب ہم لکھیں گے تو ان کا وزن یہ آئے گا فعال یفعل، تو اس کو عربی میں وزن بولتے ہیں. اور کوئی سوال؟ اس کا چیپٹر 11 کا صفحہ نمبر بتا دیں، نمبر کیا ہے؟ جی 62 میں کیا ہے سوال؟ کیا ہے؟ چھ باب. سب سے پہلا باب ہے باب ضرب یضرب فعل یفعل کے وزن پر، اور دوسرا باب ہے باب نصر ینصر، باب نصر ینصر. تیسرا باب ہے باب سمع یسمع، سمع یسمع. چوتھا باب ہے یہ اس میں ماضی اور مضارع کی حرکات جو ہے مختلف ہیں، جیسے ضربہ یضرب، را ماضی میں را کے اوپر زبر ہے، مضارع میں زیر ہے. اسی طرح نصر ینصر، اسی طرح سمع یسمع. یہ تینوں آخر والے جو باب ہیں. چوتھا باب ہے باب فتح یفتح، ان دونوں میں ایک جیسی حرکات ہے. اسی طرح حسب یحسب، کرم یکرم، یا شارف یشرف. واللہ عالم ونٹر ویکیشن کب ہوں گی، آپ کس گروپ میں کسی سے معلوم کر لیں. یہ اقرا جو صفحہ نمبر 65 پر ہے، اقرا وقتب.
صفحہ نمبر 65 پر ہے یہ اقرا. یہ اقرا اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ میرے پاس تو صفحہ نمبر 62 پہ یہ آ رہا ہے ہاذا تاجر ہاذا حاج ہاذا رجل. یہ دیکھیں یہ والا پڑھنا ہے. ہاذا طالب شروع میں لکھا ہوا ہے، پھر ہؤلاء طلاب. جی یہ صفحہ نمبر 56 ہے. یہ اقرا. احب ابی و امی. احب کا مطلب ہے میں پسند کرتا ہوں یا پسند کرتی ہوں. ابی اپنے ابو کو، و امی اور اپنی امی کو. احب میں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ابی و امی اپنے ابو اور اپنی امی کو. اس طرح دوسرا ہے احب اخی و اختی. احب میں پسند کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں. اخی اپنے بھائی سے، و اختی اور اپنی بہن سے. احب میں محبت کرتا ہوں، اخی و اختی. احب زمیلی میں محبت کرتا ہوں اپنے زمیلی کلاس فیلو کو بولتے ہیں. زمیل کلاس فیلو، میں اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتا ہوں یا اسے پسند کرتا ہوں. احب استاذی میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں یا انہیں پسند کرتا ہوں. پانچواں احب اللہ میں اللہ تعالیٰ کو سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. احب اللغۃ العربیہ میں عربی لغت سے بھی محبت کرتا ہوں یا پسند کرتا ہوں عربی لغت کو. جی سمجھ آئیے. جی احبو کے آگے والا منصوب ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی اسم کوئی نام یا کی طرف منصوب ہو، یعنی اس کی نسبت یا کی طرف ہو جائے تو اس کا جو اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوتا ہے. جو ابھی یہ منصوب ہے لیکن مقدر ہے اس میں، کیونکہ یہ یا کی طرف منصوب اصل میں اب ہے، تو اب کی نسبت جب یا کی طرف ہو گئی تو اس کا اعراب مقدر ہو گیا، یعنی اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. ظاہر میں یہ سکون ہے لیکن حقیقت میں یہ منصوب ہے. اسی طرح امی، ام کی نسبت جب یا کی طرف ہو گئی تو یہ بھی
منصوب ہے لیکن اس کا اعراب جو ہے مقدر ہے، یہ نسبت اس کی طرف، اس کی یا کی طرف ہو گئی۔ اسی طرح یہ تمام کے تمام، یہ جب بھی کسی اسم کی نسبت یا کی طرف ہو جائے گی، جس طرح ابی، اخی، امی، اختی، زمیلی، تو یہ اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوگا، یہ حقیقت میں تو منصوب ہوگا کیونکہ مفعول بہ بن رہا ہے، لیکن اس کا اعراب مقدر ہوگا، اعراب اس کا یعنی چھپا ہوا ہوگا، اس لیے کہ جب کسی اسم کی نسبت کر دی جاتی ہے یعنی ملا دیا جاتا ہے یا کے ساتھ، تو اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا بلکہ مقدر ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔